بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ جب ہمیں پتا ہے کہ ہم نے مرنا ہے، انتقال کرنا ہے، دوسری طرف جانا ہے، سب کو پتا ہے، اور پتا ہو کہ کہاں جانا ہے، جب اس طرف جانا ہے تو پھر یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراضگیاں، لڑائیاں، نفرتیں، چھینا جھپٹی کس چیز کی؟ سبقت لینی ہے، آگے بڑھنا ہے، نیکی میں بڑے قرآن کہہ رہا ہے، نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، نہ کہ دنیا کے اندر آگے بڑھو، یہ اس کے پاس ہے تو میرے پاس بھی ہونا چاہیے، فلانے نے مجلس بڑی کرائی ہے تو میں بھی مجلس بڑی کراؤں گا، فلانے نے نیاز اتنی دی ہے تو جب ہم بھی نیاز میں دیں، ہماری تو یہی بھاگ دوڑ ہے، اچھی بات ہے آپ دیں، لیکن ایک دوسرے سے مقابلہ کیسا؟ ایک دوسرے کے لیے حسد، جلن، بہو جو ہے اس کو ساس سے مشکل ہے، کسی کو اپنی نند سے مشکل ہے، کسی کو اس سے مشکل ہے، وہ یہ معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے، اور ٹی وی میڈیا جو ہے وہ اسی کو پروپوگیٹ کرتا ہے، اسی کو بنا چڑھا کے خوبصورت کر کے ہمیں دکھاتا ہے۔ آج آپ کے سامنے معاشرہ کس جہت پر ہے، لوگ ایک دوسرے کی شکل دیکھنا مشکل ہے، یہ تو آپ اہل بیت کے صدقے میں آ جاتے ہیں یہاں پہ بیٹھنے، ورنہ کون بیٹھتا ہے تھوڑی دیر کسی کو سنتا ہے؟ کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے سننے کو، ہر کوئی بچہ ماں باپ کی نہیں سن رہا، وہ بھی بولتا ہے آپ کو کیا پتا، نکل گیا یہاں سے نکل۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے ماں باپ کے لیے؟ اف کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اف سے بھی کم لفظ ہوتا تو قرآن اس کو استعمال کرتا، مگر آج بچے ماں باپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں، کس طرح بہیو کرتے ہیں، کس طرح معاشرہ فشار کا شکار، معاشرہ خود ایک ایکسٹرنل جیو پولیٹکس، اکنامیکل سچویشن، ہیڈلز، تو یہ بہرحال دنیا کا سسٹم ہی ایسا ہے، یہ انسان کے اندر ایک اضطراب پیدا کر رہا ہے، یہ اضطراب پھر انسان کے گھر میں نظر آتا ہے۔ گھر مائع سکون ہونا چاہیے۔ قرآن جہاں زوج کو پیئر کی بات کرتا ہے، کپل کی بات کرتا ہے، تو کہتا ہے ایک دوسرے کے لیے تسکین کا باعث بنے۔ مولا کائنات گھر میں آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ جب میری نگاہ فاطمہ پر پڑتی تھی تو میرے سارے غم دور ہو جاتے تھے۔ گھر ایسا ہونا چاہیے نا کہ جب شوہر گھر آئے تو غم دور ہو جائے۔ یہاں تو بیچارہ گھر آتا ہی نہیں ہے، کیونکہ گھر آئے گا تو غموں میں اضافہ ہی ہونا ہے، کہتے ہیں جتنی دیر میں جاؤ اتنا ہی اچھا ہے۔ یہ دوسری طرف شوہر ایسا ہے، باپ ایسا ہے، بچے کہتے ہیں اللہ کرے دیر سے آئے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اولاد کے ساتھ دوستی ہونی چاہیے، اگر آپ کی اولاد سے دوستی نہیں ہے تو پھر کوئی اور اس کا دوست بنے گا، پھر یہ خراب ہو جائے گا۔ خوب دونوں طرف ایسا ہونا چاہیے، شوہر کو بھی، بیوی کو بھی، اس کا کردار بھی ایسا ہونا چاہیے، اس کا کردار بھی اچھا ہونا چاہیے۔ صدر اسلام کی کتنی مثالیں ہیں جانے محترم۔ شروع کے واقعہ ہے کہ شخص کام سے مدینہ سے باہر جاتا ہے، واپس آتا ہے، رات کا وقت ہے، زوجہ کھانا پکاتی ہے، کھلاتی ہے، سوتا ہے، صبح جب اٹھتا ہے مسجد نبوی جانے کے لیے تو زوجہ اس سے کہتی ہے کہ اگر کوئی امانت دے اور امانت واپس مانگ لے تو کیا کرنا چاہیے؟ کہا اس کو واپس دے دینی چاہیے۔ کہا جو اللہ نے ہمیں امانت دی تھی، یعنی جو اولاد، وہ اللہ نے واپس لے لی ہے، وہ کل آپ کے آنے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، تو آپ جائیے اور پھر رسول کے ہمراہ لوگوں کو لائیے کہ بچے کو دفنا دیں اس کا۔ یہ خاتون ہے کہ شوہر آیا ہے، مطلب اس کو نہیں تربیت۔ جب رسول خدا کو بلایا، بتایا، تو رسول خدا نے خاتون کے اس کردار کو دیکھ کر بشارت دی کہ خدا تمہیں اولاد دے، اور پھر وہ بیٹا پیدا ہوا، اور بیٹا وہ حضرت علی کی رکاب میں شہید ہوا ہے جا کے۔ اب یہ کوالٹیز، یہاں تو شوہر ابھی گھر سے باہر نکلتا نہیں ہے تو کال آ جاتی ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ اب آج کل جہاں فائدے ہیں وہاں نقصانات بھی بہت زیادہ ہے، فری کی کالیں ہیں، واٹس ایپ کی، کیا کرے آدمی۔ وزان محترم، وہ بردباری معاشرے کے اندر مستحکم ہونا اسلام بھی سکھاتا ہے۔ کتنی خواتین کا
مستقیم اور غیر مستقیم قرآن کے اندر ذکر ہے. کیسی خواتین ہیں کہ پروردگار جب ان خواتین کا ذکر کرتا ہے تو 3 طرح کے کردار جو ہے وہ اسلام قرآن جو ہے وہ پیش کر رہا ہے. بہترین مرد، خراب عورت. حضرت لوط کی زوجہ، وہ بہترین مرد ہیں لیکن زوجہ کیسی ہے؟ صحیح بہترین خاتون، خراب مرد. حضرت آسیہ اور فرعون. قرآن کہہ رہا ہے کہ فرعون کی زوجہ کو دیکھو کیسی ہے کہ اس جگہ پہ بھی توحید پرستی ہے اور خدا کی بارگاہ میں کہہ رہی. قرآن کی آیت ہے کہ پروردگار مجھے تو جنت میں گھر دے. کیا کردار پایا حضرت موسیٰ، اولیاء خدا کی تربیت کی ہے. اور اسی طرح بہترین مرد اور بہترین خاتون، خود رسول خدا حضرت ختیجہ، خود مولا کائنات بی بی سیدہ، وہ کیسے بہترین یہ ہستیاں ہیں. حضرت ابراہیم، حضرت ہاجرہ. اس 4 چوب سے باہر زندگی نہیں ہے زانے محترم. ہم کس کو فالو کر رہے ہیں؟ اور ہر چیز الہی جو ہے وہ سسٹمیٹک ہے، وہ کوئی بھی چیز باہر اس سے سسٹم سے نہیں ہے. اگر کسی چیز کے لیے حدود معین کیے گئے ہیں تو اللہ بہتر جانتا ہے. اگر حجاب کہا ہے تو اللہ بہتر جانتا ہے. گوہر ہے، اس کو چھپا کے رکھنا ہے. اگر کچھ چیزوں کی حدود معین ہے تو یقیناً خدا جانتا ہے کہ انسان کہاں تک گمراہ ہو سکتا ہے. عزیزان محترم، خوب ہم اس دور میں کہ جو ظاہری طور پر بہت ترقی یافتہ دور ہے، لیکن اس دور کے اندر انسانیت کم ہو گئی ہے.